السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی پر اثر خطابات سنے۔ آج میں آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اپنی یہ جو سستی ہے نا اس کو ختم کر لیں۔ تو تیار ہے میرے ساتھ؟ ایک کام کرنا ہے، میں کہوں گا اللہ اکبر تو آپ سب نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اندر باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے سین میں سب نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہوں گا الحمدللہ تو آپ سب نے آگے قریب آنا ہے، باہر والوں نے اندر آنا ہے، اندر والوں نے قریب آنا ہے، اور میں کہوں گا سبحان اللہ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے۔ ترتیب سمجھ گئے؟ اللہ اکبر پر کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہونا ہے۔ الحمدللہ پر کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ اور سبحان اللہ پہ کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے۔ تیار ہیں سارے؟ اللہ اکبر۔ یہ اسٹیج والے اپنی جگہ پہ ہی رہیں گے، یہ نہ نیچے اتر جائیں، آپ اپنی جگہ۔ ہاں جی، باہر والے اندر آ جائیں اور اندر والے قریب آئیں، قریب ہو جائیں، قریب ہو جائیں۔ پیچھے بھی پیچھے۔ ہاں جی، دیکھیں اگر کوئی دائیں بائیں کوئی مریض موجود ہے یا کوئی شہید پڑا ہے تو اس کو بھی اٹھا لیں۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے بھئی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ پہلے تو میں آپ سارے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ آج کی یہ شاندار پیغمبر انقلاب کانفرنس کا انعقاد کرنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، دعوت دینے والے، اس پہ خرچ کرنے والے، تشریف لانے والے، سننے والے اور سنانے والے بھائیوں کا بھی اور عزت مآب بہنوں کا بھی، واللہ مجھے بڑی خوشی ہے۔ ایک مدت سے میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی وقت آئے گا کہ ڈینگشاہ میں جانا ہوگا۔ یہاں میرے کلاس فیلو ہوتے تھے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ عطا محمد ڈوگر رحمہ اللہ ہم اکٹھے جامعہ سرفیہ میں پڑھا کرتے تھے، اللہ ان کو اپنی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ سیف اللہ طیب بھائی، یہ بھی ہم ایک ہی دور میں پڑھتے رہے، اور یہ عمران ڈوگر صاحب یہ بڑا انقلابی آدمی ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے ابھی چند مہینے سے تعارف ہوا ہے، اور یہ ماشاءاللہ بہت باصلاحیت، درد دل رکھنے والا، ایک بہت عظیم سوچ رکھنے والا نوجوان ہے۔ اللہ اس کو ایمان اور یقین والی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے بھی منتظمین ہیں
میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں آج کی کانفرنس میں شرکت کو میں اپنی سعادت بھی سمجھتا ہوں اور خوش بختی بھی. تو چند باتیں میں عرض کروں گا. میرا موضوع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگا. ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کے وہ کیا انداز اختیار کیا کہ کچھ ہی عرصے کے اندر منظر بدل گیا، حالات بدل گئے، لوگوں کے مزاج بدل گئے، سوچیں بدل گئی، خیالات بدل گئے، عقائد بدل گئے، ایمان بدل گئے، تہذیب بدل گئی، ثقافت بدل گئی، عبادت بدل گئی، معاشرت بدل گئی، معیشت بدل گئی، سیاست بدل گئی. ہر چیز ہی اگر دیکھیں تو کچھ ہی عرصے کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا ہو گیا کہ آج تک صدیوں میں نہ چشم فلک نے کبھی دیکھا تھا اور شاید نہ قیامت تک ایسے انقلاب کو دوبارہ دیکھ پائے. یہ تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بنیاد کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کام کیا کیا؟ کوئی جنتر منتر نہیں کیا، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہلائی، کوئی اللہ کے نتیجے میں صوفی کی طرح تسبیح کے منکوں کو منکے پہ منکا ٹھا منکا نہیں گرایا، بلکہ کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کی زندگی میں انسانوں کو رب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی. وَيُزَكِّيهِمْ. کوئی مشرک تھا، کوئی کافر تھا، کوئی بت پرست تھا، کوئی چور تھا، کوئی ڈکیت تھا، کوئی راہزن تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی سود خور تھا، کوئی جھوٹا تھا، کوئی کرپٹ تھا، کوئی گالی گلوچ کرتا تھا، کوئی دھوکہ دہی کرتا تھا، کوئی اللہ کی بغاوت کرتا تھا، کسی نے فطرت سے جنگ کی ہوئی تھی، برہنہ بیت اللہ میں طواف کرتے تھے، اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی ثقافت تھی، نہ کوئی شرم تھی، نہ کوئی حیا تھا، نہ کوئی تمدن تھا، نہ کوئی تہذیب تھی. ایک و جھٹ قوم تھی، جاہل تھے، گموار تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، کچھ اداب سے آشنا نہیں تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ. اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں. وَيُزَكِّيهِمْ. آپ نے ان کا تزکیہ کیا گناہوں سے، شرک سے، گمراہی سے، بےہودگی سے، آلودگی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاک کیا، ان کو سیقل کیا، ان کو کندن بنایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور آپ نے ان کو کتاب کی، حکمت اور دانائی کی تعلیم دی. یہ کام آپ نے کیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ یہ لوگ 360 بتوں کے پجاری تھے، مکے والے 360. اور کیسے بدلے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر یہ وہی تھے جو حجر و شجر کے تراشیدہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے. ہر روز ایک نئے بت کی پوجا کیا کرتے تھے. اے پیغمبر
اب یہ اتنے بدل گئے تو جب بھی ان کو دیکھے گا کسی کو رکوع کی حالت میں دیکھے گا, کسی کو سجدے کی حالت میں دیکھے گا, تو ان کو پہچاننا چاہے, تو ان کی شناخت کرنا چاہے تو ان کو پہچان پائے گا, ان کی شناخت کر پائے گا. کس چیز سے؟ سجدوں کے نشانات ان کی پیشانیوں پہ واضح ہو گئے. بدل گئے تھے یہ لوگ. یہ ان کے نزدیک کسی کی جان محفوظ نہیں تھی. یہ چھوٹی چھوٹی ادا پہ فلاں قبیلے کی اونٹنی نے ہمارے قبیلے کے چشمے یا کنویں سے پانی کیوں پی لیا ہے, چند گھونٹ پانی کے دوسرے قبیلے کے چشمے یا کنویں سے پینے کی وجہ سے ان کی دھائیوں کی دھائیاں جنگیں چلتی تھیں, نسلوں کی نسلیں قتل ہو جاتی تھی, تباہ ہو جاتی تھی, صفائے ہستی سے مٹ جاتی تھی. آج یہ تربیت محمدی کا اعجاز تھا, یہ اسوہ محمدی کا امتیاز تھا. آج ایسے ہو گئے موتا کا محاذ ہے, صحابی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تڑپ رہے, زندگی کی باسی ہار رہے, اونچی کہتا ہے کوئی مجھے پانی پلانے والا. ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پانی لانے والا. اس کے قریب پہنچتا ہے, تھوڑے سے فاصلے سے آواز آتی ہے مجھے بھی پانی چاہیے. یہ کہتا ہے بھائی میری فکر نہ کرو, میرے بھائی کو پانی پلاؤ. یہ جو پانی کے گھونٹ گھونٹ قطرے قطرے پہ قتل کرتے تھے, آج خود شہید پہ شہید ہوتے جا رہے ہیں. اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, اپنے بھائیوں کو یوں اپنے اوپر ترجیح دیے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ لوگوں کا مال محفوظ نہیں تھا, راستے محفوظ نہیں تھے, کسی کی دولت محفوظ نہیں تھی. آج ایمان کی, اسوہ محمدی کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ آج یہ اپنے بھائی کو, اور بھائی کون ہے؟ قبیلے کا نہیں, برادری کا نہیں, خاندان کا نہیں, آبادی کا نہیں. بھائی کون ہے؟ اجنبی ہے, مہاجر ہے, کنبہ قبیلہ جدا ہے, کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے, بس ایمان کا رشتہ ہے, اسلام کا رشتہ ہے, لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے, اور کلمے کی بنیاد پہ یہ آپس میں بھائی قرار پائے ہیں, اخوت کی لڑی میں پروئے ہیں. یہ اپنے بھائی کو کل تک جس کا مال لوٹنا, جس کی ہر چیز غصب کرنا, یہ اپنا قومی فریضہ اور سب سے بہترین مشغلہ سمجھتے تھے. آج اسی بھائی کو بلاتا ہے بھائی جان, لا الہ الا اللہ کے رشتے سے, ایمان کے رشتے سے, اخوت اسلامی کے رشتے سے ہم ایک وحدت کی, اخوت کی لڑی میں پروئے گئے. میرے بھائی میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے مجھے 2 گھر دیے, میں آج سے اپنا ایک گھر آپ کے نام وقف کرتا ہوں. میرے 2 باغ ہیں, ایک باغ آج آپ کے نام رجسٹرڈ کرتا ہوں. اور صحیح بخاری میں واللہ میرے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں اللہ کے رسول کے صحابہ کی یہ بات سناتا ہوں کہ ایک انصاری اپنے مہاجر صحابی کو, ساتھی کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں, 2 بیویاں ہیں, آپ دونوں کو دیکھ لیں. ابھی پردہ فرض نہیں ہوا تھا, جو زیادہ خوبصورت آپ کو لگے, زیادہ آپ کو بھا جائے, میں اس کو طلاق دے دوں گا, وہ عدت گزارے گی, میرے بھائی آپ اسے نکاح کر لیجئے گا. یہ تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ یہ حالات بنے یا نہیں بنے؟ ساتھیوں یہ کون تھے؟ ان کا ماضی کیا تھا؟ ان کا کردار کیا تھا؟ اللہ اکبر. یہ تو روٹی کے لقمے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. آج ان کی نوبت یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک مہمان آ گیا ہے, اور وہ مہمان ان کی برادری کا نہیں ہے, اجنبی ہے, مسافر ہے اور بھوکا ہے. یہ اپنے گھر لے جاتے ہیں, اور قدرت اللہ کی اس شام گھر میں صرف ایک فرد کے پیٹ بھر کے کھانے کا راشن موجود ہے. تو طے کیا کرتے ہیں گھر والے؟
بیوی بھی، خامد بھی، بچے بھی، سارا خانوادہ، سارا کنبہ کیا طے کرتا ہے کہ نہیں آج کی رات ہم گھر والے سارے بھوک سے رہیں گے، اپنے مسافر مہاجر اجنبی بھائی کے پیٹ بھرنے کا بندوبست کریں۔ یہ انقلاب صرف نعروں کا نہیں تھا، مکے دکھانے کا نہیں تھا، روب جمانے کا نہیں تھا، جذباتی نہیں تھا، ظاہری نہیں تھا۔ ڈینشا کے لوگوں جو انقلاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا وہ ظاہر سے زیادہ اندرون کا انقلاب تھا۔ اس نے جیسے ظاہر میں اپنے اثرات پیدا کیے تھے اس سے کہیں زیادہ اندرون کو بدل کے رکھ دیا تھا، دلوں کی کیفیتوں کو بدل دیا تھا، ذہنوں کو بدل دیا تھا، ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ اپنے مہمان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں اور طے کیا ہوتا ہے؟ طے یہ ہوتا ہے کہ جب کھانا لگا دیا جائے تو روشن جلتے ہوئے چراغ دیے کو بھی بہانے بہانے میں جناب اس کو بجھا دینا ہے تاکہ ہمارا مہمان وہ پیٹ بھر کے کھا لے، اس کو یہ احساس ہی نہ ہونے پائے کہ میزبان بھوکا ہے۔ یہ تھا ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ، اللہ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ ہاں جی تو بھائی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ انقلاب تھا، ایسا انقلاب۔ اب ایک بات میں بڑی عجیب آپ کو سنانے لگا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ رات کا پچھلا پہر ہے، ایک بوڑھی اماں اپنی بیٹی کو بیدار کرتی ہے، کہتی ہے بیٹا چاٹی میں دودھ پڑا ہے، آپ تھوڑا سا نا اس دودھ میں پانی ملا دیں، اس میں پانی ملا دیں۔ ماں کہنے لگی، بیٹی کہنے لگی ماں جانتی ہو خلافت کس کی ہے؟ فاروق اعظم خلیفہ ہے۔ پتا چل گیا کہ ہم نے کرپشن کی ہے، ملاوٹ کی ہے، دھوکہ دیا ہے، پتہ ہے انجام کیا ہوگا؟ ماں کہنے لگی بیٹا رات کے پچھلے پیر گھپ اندھیرے میں کون سے امیر المومنین ہمارے گھر میں جھانک رہے ہیں؟ یہ تربیت تھی جو اس معاشرے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ بیٹی کیا ماں سے کہنے لگی میری ماں میں بھی جانتی ہوں کہ امیر المومنین پہ اس وقت نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا ایمان یہ گواہی دے رہا ہے کہ رات کے اس گھپ اندھیرے میں امیر المومنین کا رب اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز تھی ساتھیوں، یہ بنیاد تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم معاشرہ کھڑا کیا تھا۔ آپ نے دھارے بدل دیے تھے اس معاشرے کے۔ سب سے زیادہ محنت آپ نے افراد پہ کی تھی، ایک ایک فرد پہ، سارے پاک صاف نہیں آئے تھے۔ آج ہم دیندار لوگوں کا ایک بہت بڑی ہماری کوتاہی اور ہمارا نقص یہ ہے کہ ہم خود بھی فرشتوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہوتے ہیں اور تعلق واسطہ بھی صرف ان لوگوں سے جو فرشتہ صفت ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے فرشتہ صفت نہیں ملے تھے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں، کتنے وہ ہیں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایمان کلمہ تو پڑھ لیں گے لیکن آپ ہمیں زنا کی اجازت دیتے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیں گے لیکن چوری سے باز نہیں آ سکتے، فلاں کام کریں گے فلاں، ہر طبع کے لوگ، ہر مزاج کے لوگ، دنیا کے مفاد کے لوگ۔ لیکن صحیح بخاری میں نے پڑھا ایک دن جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارتا تھا نا، آپ کی مجلس میں، آپ کے ماحول میں، آپ کی محفل میں، تو صحیح بخاری میں صحابی بیان کرتا ہے ایک آدمی صبح کے وقت آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آکے کلمہ پڑھتا، کس بنیاد پر کہ بتانے والوں نے اس کو باور کروایا ہوتا
کہ اس نبی کا کلمہ پڑھو گے تو یہ بہت مال دیتا ہے، یہ تو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی ہے وہ پوری کی پوری وادی بھیڑوں، بکریوں، اونٹوں اور گائیوں کی بھری ہوئی ایک ایک کو دے دیتا ہے جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ لوگ آتے بعض اوقات مال کی حرص طمع اور لالچ میں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ کے ماحول میں، آپ کی محفل میں گزارتے۔ صحابہ کہتے ہیں صبح آئے تھے تو مال کی حرص میں، اور اسی دن کا شام کا سورج غروب نہیں ہوا کہ ایمان کا، خوف خداوندی کا، آخرت کی فکر کا، تقوی کا اتنا رنگ چڑھ جاتا کہ ان کو دنیا کے مال و دولت کی کوئی پرواہ اور کوئی حرص ہی باقی نہ بچتی۔ یہ لوگ تھے۔ آج واللہ ہے میں آپ بھائیوں کو یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ یہ بڑے بابرکت پروگرام ہیں، لیکن ان پروگراموں میں ہم سب کو باہم مل کے سوچنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، آپ کی سنت کو اپنانا ہے، آپ کے کردار کو اپنانا ہے۔ جس طرح کا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا وہی اخلاقی اقدار اور رویے ہم نے انشاءاللہ اپنے اندر پیدا کر لینے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، تعداد کو اللہ نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ معیاری لوگ، صاف ستھرے لوگ، پاکیزہ کردار لوگ، وہ 313 ہوں اللہ 1000 پہ ان کو غالب کر دیتا ہے، وہ 1000 ہوں اللہ 10,000 پہ ان کو غالب کر دیتا ہے، وہ 10,000 ہو جائیں رب تعالیٰ مکے کے بتوں کو ان کے ہاتھوں سے پاش کروا دیتا ہے، وہ 30,000 ہوں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو میدانوں میں تغنی کے ناچ اللہ تبارک تعالیٰ نچوا دیتا ہے۔ لیکن ہوں کیسے؟ صاحب کردار، وہ انصار اور مہاجر، وہ اللہ کے رسول کا تیار کردہ معاشرہ۔ آج کا یہ تقاضا ہے، آج ہم جن مسائل اور مشکلات سے دوچار ہیں اندرونی اور بیرونی سطح پہ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ امت مسلمہ کی اوقات کیا ہے؟ 2 ارب انسانی دنیا اس وقت کل عالم میں 2 ارب انسانی دنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے سے وابستہ ہے، 2 ارب۔ لیکن ہماری حیثیت سمندر میں جھاگ یا سیلابی ریلے کے اوپر تیرنے والے تنکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے دشمن، یہ یہود و نصارہ اور ہنود، یہ جیسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں، بدماشی گنڈا گردی کرتے ہیں، ہماری مسجدوں کو شہید کرتے ہیں، ہماری عزتوں کا کھلواڑ کرتے ہیں، ہماری حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کو جلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، گستاخی بے حرمتی کرتے ہیں، ہمارا خون بہاتے ہیں، ملکوں پہ قبضے کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا تعداد میں تھوڑے ہیں؟ کیا وسائل میں کم ہیں؟ کیا ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں؟ کیا مادنی وسائل میں ہم کمزور ہیں؟ کیا یوتھ ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا 80 لاکھ سے زائد اس امت کے پاس باقاعدہ مسلح افواج موجود نہیں ہے؟ کیا بین البر اعظمی میزائل ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا دنیا کی ہر نعمت رب تعالیٰ نے ہمیں نہیں عطا فرمائی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ ایک پاکستان کی بات کرتا ہوں، آج کی رات اگر پاکستان اپنی فضاؤں کو کنٹرول کر لے کہ ہم کسی اپنے دشمن کا جہاز اپنی فضاؤں سے نہیں گزرنے دیں گے، اپنے سمندروں سے نہیں گزرنے دیں گے، ہم 24 گھنٹے کے اندر آدھی دنیا کا پہیہ کام کر سکتے ہیں۔
اللہ نے ایسی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اتنی قوتوں سے، اور اگر سارے 60 مسلمانوں کے ملک اور 2 ارب مسلمان وہ ایک کلمے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 جملوں پہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، 2 الفاظ پہ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ان پہ اگر ساری امت اپنے فرقوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی پارٹیوں کو اور اپنی سوچوں کو، اپنے دائروں کو سب کو چھوڑ کے کتاب و سنت، اللہ اور اس کا رسول، قرآن و سنت، اطیع اللہ اطیع الرسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان 2 چیزوں پہ اگر آج امت اسی طرح کھڑی ہو جائے جس طرح انصار و مہاجرین کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوت بنایا تھا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا تھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زیادہ وقت نہ گزرے، کفر کا ہر سورج غروب ہو جائے اور سارا عالم کتاب و سنت کے نور سویرے سے جگمگا جائے۔ انقلاب تو ایسے آئے گا، تبدیلی تو ایسے آئے گی، اسلام کا پرچم تو ایسے لہرائے گا، مسلمان تو ایسے عزت پائیں گے۔ کبھی عزت نہیں ہم پا سکتے گروہوں میں، پارٹیوں میں، فرقوں میں بٹ کے، ہم کبھی عزت نہیں پا سکتے، کبھی غلبہ نہیں پا سکتے، کبھی فتح نہیں حاصل کر سکتے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا اللہ اس کتاب قرآن کی وجہ سے، اس کتاب قرآن کی وجہ سے قوموں کو دنیا میں عزت، عظمت اور غلبے عطا فرماتا ہے، اور جو قومیں اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں، پسے پش ڈال دیتی ہیں، عمل اور کردار سے مائنس کر دیتی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ذلت، پستی، تباہی، بربادی اور غلامی کی گہری کھائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ کیا آج یہی منظر نہیں ہے؟ کانفرنسیں تو ہیں، کبھی سیرت کی کانفرنسیں ہیں، کبھی اسوہ نبوی کی کانفرنسیں ہیں، کبھی استحکام پاکستان کی کانفرنسیں ہیں، ہم کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، ہم اجتماعات بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھیو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اجاگر کرنے کی اسی انداز میں آج پھر ضرورت ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ یہ کفر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دنیا کفر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اسرائیل جس نے ہمارے قبلہ اول پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور 22 ارب ریاستیں وہ اس کے سامنے بلی بنی ہوئی ہیں، اور یہ ہندوستان کے جس کے قرب و جوار اور یہ سار کے ممالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند کہلواتے تھے، آج یہ ہندوستان 8 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے جس کو سار کے ممالک کہتے ہیں۔ ان 8 ملکوں میں جن میں ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، برما ہے، بھوٹان ہے، مالدیپ ہے، ان 8 خطوں میں، ملکوں میں آج 80 کروڑ مسلمان بستے ہیں، 80 کروڑ مسلمان۔ اگر یہ مسلمان کتاب و سنت پہ کھڑے ہو جائیں، توحید کا عقیدہ، نبی کی سنت اور سیرت کی پیروی اس پہ کھڑے ہو جائیں، ایمانی غیرت پیدا کر لیں، اللہ کے لیے جینا ہے، اس کے لیے مرنا ہے، اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اگر یہ سوچ پیدا کر لیں، 80 کروڑ مسلمان، اللہ گواہ ہے کہ سومنات کے ہر بت کو ہم پاش کر سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر یہ بت قدائے ہند کتاب و سنت کی، توحید و سنت کے نور سے اللہ کے فضل و کرم سے منور کر سکتے ہیں۔ یہ آج وقت کا تقاضا ہے۔ انقلاب گھر بیٹھے نہیں آئے گا، سالانہ پروگرام کر کے نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ساتھیوں
ہمیں اپنے اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ میں سے ہر فرد اتنا زبردست ہے، باصلاحیت ہے، صاحب کردار ہے۔ اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے اور کفر کے خاتمے کے لیے ہم استعمال کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہم کفر و شرک کا ہر نشان مٹا دیں گے اور ہم اللہ کی توحید کا نور سویرا اور پھریرا ہر طرف لہرا دیں گے۔ تو کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ کریں گے بھائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ان پروگراموں کو برکتوں، سعادتوں، رحمتوں سے مالا مال کرے، سننے اور سنانے والوں کو اللہ رب کریم اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، اللہ ہماری آخرت بھی سجا دے اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے مفکر